جی ناظرین، تو کوشش یہ ہے ہماری کہ کہیں پر بھی مجلس اذا برپا ہو تو وہ تلاوت قرآن پاک سے ہی شروع کی جائے، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، اور شیعہ مذہب حقہ کے اندر بھی قرآن مجید کے حفاظ اور قرآن موجود ہیں، کیونکہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ پہلا بھی قاری اور حافظ ہے اور آخری بھی ہمارا قاری اور حافظ ہے۔ اس کے بعد چند ایک چیزیں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ قرآن پڑھنا ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کیا قرآن کو صحیح پڑھا جائے یا صحیح نہ پڑھا جائے؟ تو بالکل جواب یہی ہوگا کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے۔ تو صحیح کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے مولانا کائنات نے جو قواعد وضع کیے ہیں وہ قواعد تجوید کہلاتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا۔ یہ سادہ سی تعریف کر رہا ہوں، وہ کتابی تعریف نہیں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں، کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو صحیح پڑھنا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن آپ سنتے ہیں، ممبروں پر بھی سنتے ہیں، محراب میں بھی سنتے ہیں، گھر میں خود بھی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ لا ریب کتاب ہے جس کے پڑھنے کے کچھ قواعد وضع کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے زبر زبر ہے، زیر زیر ہے، پیش پیش ہے، کوئی بھی اس کو تبدیل کرنے آیا وہ خود زیر ہو گیا، مگر اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکا۔ اب اس میں نہ کسی مذہب کی قید ہے اور نہ کوئی ملک کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، یعنی کہ جو قرآن کی زبر پاکستان میں پڑھی جاتی ہے اس کی وہی مقدار ایران میں، شام میں، مصر میں، سعودیہ میں، ہر ملک میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر مذہب میں قرآن کی زبر ایک مقدار پڑھی جاتی ہے، زیر ایک مقدار پڑھی جاتی ہے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ آج بھی زبر زیر پیش کی مقدار ایک حرکت، اور قیامت تک زبر زیر پیش قرآن کی مقدار ایک حرکت رہے گی، اس میں کوئی چینجنگ تبدیلی نہیں، نہ کوئی وحی نئی نازل ہوگی۔ تو زبر کی مقدار ایک حرکت ہے، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا بس یہ زبر کی مقدار ہے، اگر اس کو بڑھا دیں گے یہ کھڑی زبر بن جائے گی، اور اس کو مزید بڑھا دیں گے تو وہ مد بن جائے گی۔ مد کی بھی مقدار ہے، حد ہے کہ 4 سے 6 حرکت پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس سے ہم طولانی کر دیں گے تو پھر وہ معنی خارج ہو جائے گا، وہ مادہ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ اب اعوذ باللہ کے اندر دیکھیے، کیا اعوذ باللہ کا جو نقشہ ہے، زبر ہے حمزہ پر، عین پیش وعو، دال پیش دو، اعوذ باللہ، لا کے اوپر کھڑا زبر ہے، من الشیطان، تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، 2 دفعہ کھڑا زبر ہے، یعنی مقدار 2 حرکت ہوگی، تو پھر اس کا حق ادا ہوگا۔ ہم یوں نہیں پڑھ سکتے، چاہے کوئی بھی پڑھنے والا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، غلط قرآن کو پڑھا جائے تو یہ گزارش ہے کہ غلط قرآن پہ داد نہ دی جائے، کم از کم داد نہ دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط قرآن جب وارث قرآن پردہ غیب میں سنتا ہے تو یقیناً وہ خون کے آنسو روتے ہوں گے۔ صحیح قرآن اعوذ باللہ کیا ہے، جس کا سورہ نحل کے اندر بھی حکم ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پس استعاذہ کرو، اعوذ باللہ پڑھو۔ تو اعوذ باللہ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک حق ہے۔ اگر غلط پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ غلط ہے، مخالفت کسی کی بات نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ میں فلاں 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 کے بارے میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنا غلط، یہ ایک حقیقت ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ کوئی راگ ہو سکتا ہے، قرآن قطعاً نہیں ہے۔ نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبند، نہ بریلوی، نہ وہابی، کسی بھی مذہب میں زبر کی یہ مقدار ہے ہی نہیں، نہ ہی کسی نے یہ غلط قرآن اس طرح پڑھا ہے۔ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اتنی بھی ماد کھینچ کے نہیں ہے نا، اور عین حذف ہو جاتا ہے، عین حذف ہو گیا، معنی بدل جاتا ہے، اور زال کی بجائے اگر زو پڑھیں گے تو معنی پھر بدل جائے گا۔ اتنی اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی محنت اور زحمت سے ہم قرآن صحیح پڑھتے، جہاں ہمیں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں تو ہماری اعوذ باللہ ٹھیک نہ ہو تو کیا پیغام جائے گا؟ کیا علی والوں کو قرآن نہیں آتا، یا علی والوں کا قرآن ہی کوئی اور ہے معاذ اللہ؟ تو اس طرح کی چیزیں گویا کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہم صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں۔